बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की पोजीशन बहुत वाज़ेह और गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आज़म इमरान खान, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कौन कराएगा, तनाज़े कश्मीर का हल क्या, और हालात बेहतरी की जानिब गामज़न। कोरोना से अमवात में कमी, हुकूमत के अहम फैसले, जबकि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ बड़ी पेशरफ़्त। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इस हफ्ते की सबसे अहम पेशरफ्त ये हुई कि 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर बनाया गया। एक साल पहले यानी कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म कर दी थी। एक ऐसा मुतनाज़ा फैसला किया था जिसने कश्मीर की जो मुआशरत, मईशत, सहाफ़त और तालीम सबको बदल कर रख दिया था। एक साल हो गया, वहाँ पर ज़राए मवासलत बंद हैं, इंटरनेट पर पाबंदी है, समाजी तकरीबात पर पाबंदी है, सियासी क़यादत घरों में नज़रबंद है, तालीमी इदारे बंद हैं, कारोबार तबाह होकर रह गया है, और जो बोलता है वो गायब कर दिया जाता है, जो सच बोलता है वो पाबंदियों का शिकार हो जाता है। ख्वाब ये दिखाया गया था कि आईनी हैसियत तब्दील करने के बाद कश्मीर तरक्की करेगा, लेकिन कश्मीर मज़ीद पीछे चला गया। 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020, इस एक साल के दौरान 213 कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है, 1576 शदीद जख्मी हुए हैं, 21,000 से ज़ायद नौजवानों को गिरफ्तार किया है, जबकि पैलेट गन्स के इस्तेमाल से गुज़िश्ता एक साल के दौरान 369 अफराद अपनी बेनाई खो चुके हैं। 113 बच्चों को यतीम किया गया और 58 खवातीन को बेवा किया गया। एक साल के दौरान कश्मीर की मईशत को 40,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा है, जबकि 4,56,000 अफराद ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हो चुके हैं। भारत ने अब कश्मीर में जो मुसलमानों की अक्सरियत है उसको अक़लियत में तब्दील करने के लिए वही हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू किए हैं जो इसराइल ने फ़लस्तीन में किए थे। जैसे वहां पर यहूदियों को आबाद करना शुरू कर दिया गया था, इस तरह से अब कश्मीर में भी आबाद किया जाने लगा है। वहां पर हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए गए हैं, 1200 एकड़ ज़मीन खरीदी गई है, और हिंदू भी वो हैं जो कि इंतहा पसंद हैं। इसी के पेश नज़र जो कश्मीरियों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, एक साल से कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत का खात्मा किया गया, पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि सिफारती सतह पर क्या करने की ज़रूरत है, क्या मज़ीद पाकिस्तान की कोशिशें की जाएँ जो रंग लेकर आएँ, पाकिस्तान सही समत में जा रहा है और इसमें कुछ अहम पेशरफ्तें भी हुई हैं, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कसूरी साहब, यौम इस्तेहसाल मनाया गया जो इस बात का सबूत है कि पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों से हमेशा कहा है कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया का सफ़ीर हूँ। जो पाकिस्तान इक़दामात उठा रहा है, पाकिस्तानी सियासत कश्मीर के हवाले से जो सियासी नक्शा कश्मीर के हवाले से पेश किया गया, ये कितना बड़ा इक़दाम है आपके नज़दीक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और दुनिया के लिए इसमें क्या पैगाम है? देखिए, पहला पैगाम तो है कश्मीरियों के लिए, दुनिया के लिए भी है। कश्मीरियों के लिए ये पैगाम है कि जो भारत मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हमने एक साल पहले किया और पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, एक्वियस कर लिया है, मान गया है, बोल नहीं रहा, उसका मुंह तोड़ जवाब ये दिया गया है कि किसी सूरत में पाकिस्तान ने रेकनसाइल नहीं किया, वो सिचुएशन नहीं मानी, और ये जो नक्शा में तब्दीली है ये पाकिस्तान का अज़्म का इजहार है। और कश्मीरियों को यह बताया गया है कि भारत के प्रोपेगेंडे में मत आए, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। सही। कसूरी साहब, हमारा मुतालबा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल किया जाए, लेकिन इस इदारे से हमेशा से मायूसी हुई है। कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी ये मसला हल नहीं हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मुंह बोलता सबूत हैं कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। क्या ये इदारा आने वाले वक्त में दुनिया इतनी जुर्रत करेगी कि ये मसला हल हो सके? देखिए, मसला जिंदा रहे तो हल निकलता है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फौज, इसने कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं की। ऑपोजिशन गवर्नमेंट के 100 इख्तलाफ हो, इस मसले पे सब इकट्ठे हैं, और अगर पाकिस्तान इसी तरह पुरज़म रहे और कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है, जो उन्होंने अपनी की सेक्रीफाइसेस की हैं, जो उनकी इस सिलसिले में तारीखी नौयत की सेक्रीफाइसेस हैं, वहाँ लोग शहीद हुए हैं, खवातीन की आबरू से खेला गया है, वो जो चीज़ है वो वाज़े हो गया है कि कश्मीरियों का जहाँ तक दिल है वो भारत से मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। और जो कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हार्ट्स एंड माइंड्स, वो जंग भारत हार चुका है कश्मीरियों की, क्योंकि उसको पता है कि वो हार गया है, इसलिए उसने इतने मजीद फौज वहां भेजी थी इनको दबाने के लिए। ये मामला जिंदा रहेगा। ये ठीक है, ऐसे मामलात में वक्त लगता है,
اور آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا ذکر کیا. یونائٹڈ نیشن صرف کشمیر کا معاملہ نہیں ہے. کوئی معاملہ ہو انفارچونیٹلی کو انصاف پر مبنی فیصلے نہیں ہوتے. دیکھ لیجئے فلسطین پہ کیا ہو رہا ہے, عراق پہ, لیبیا پہ ہو یہ رہا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. خیال یہ تھا کہ لیگ آف نیشنز کے فیل ہونے کے بعد یونائٹڈ نیشن سبق سیکھے گی, لیکن یونائٹڈ نیشن کے چارٹر نے تو سبق سیکھا تھا, لیکن ہوا وہی کہ جو مختلف اداروں میں ہوتا ہے ساری طاقت 5 پرماننٹ ممبرز نے کھینچ لی. 5 کے پاس ویٹو ہے, جب تک وہ 5 اگری نہ کرے تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں, پاکستان اور بھارت, دونوں کی بڑی طاقتور فوجیں ہیں. اس لیے یہ دنیا کو پتہ ہے کہ کسی وقت یہ معاملات کنٹرول سے باہر جا سکتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرعزم رہنا پڑے گا, اور کشمیریوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں تاریخی نوعیت کی, اس کے بعد مسئلہ کشمیر اب دبایا نہیں جا سکتا. لیکن قصوری صاحب, جس طرح سے آپ نے یہ بات کہی کہ یہ مسئلہ اگر زندہ رہے گا تو مسئلے کا حل بھی نکل آئے گا, مسئلے کو اجاگر تو بہت عرصے سے کیا جا رہا ہے, سفارتی سطح پر کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. تنازع کشمیر کے حل کے لیے کیا پاکستان کی سمت درست ہے؟ نہیں, سمت تو درست ہے, کیونکہ یا تو آپ یہ کہیں کہ جی جنگ کریں, تو جنگ تو ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں, کچھ 10 مرتبہ میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, یا ہم نے جنگ کی ہے یا جنگ کے دہانے پہ تھے. 5 مرتبہ تو ایکچولی جنگ بھی ہوئی ہے پاکستان اور ہندوستان کی, بڑی یا چھوٹی اگر آپ گن لیں 48 اور 65, 71 بڑی جنگیں تھیں. رن آف کش اور کارگل نسبتاً چھوٹی جنگیں تھیں, لیکن جنگ تو 5 مرتبہ ہوئی ہے نا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جنگ سے تو نہیں حل ہوا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہاں بھیج لیے جائیں وہی جو پہلے طریقہ تھا, پروکسیز. تو کیا پروکسیز سے مسئلہ حل ہوا؟ کیا کشمیر کو آزادی ملی ہے؟ کیا ان کو حق خود ارادیت ملا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا پاکستان کو اس پالیسی کا فائدہ ہوا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ FATF میں ہم کس طرح پھنسے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں وہاں سے نکلنے کی, اور ساتھ ساتھ ہم نے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین بھی پاس کیے ہیں. تو وہ راستہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے جنگ راستہ ایک ہی ہے کہ پاکستان ٹوٹل سپورٹ کرے کشمیریوں کی, ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, ہر قسم کی ان کی سپورٹ کرنی چاہیے, اخلاقی میں امداد کرے. تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ راستے یہی ہیں, ڈپلومیٹک راستہ ہے, اور مجھے نہیں کچھ سمجھ آتا, اور اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے. کیا فلسطین والوں نے اپنا مسئلہ چھوڑ دیا ہے؟ نہیں, انہوں نے ابھی تک رکھا ہوا ہے, اور بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹرمپ کے بعد ہو سکتا ہے فلسطین کا معاملہ دوبارہ کھل جائے. جب تک معاملہ زندہ رہے تو اس کے حل ہونے کا چانس ہوتا ہے. لیکن قصوری صاحب, مسئلہ کشمیر کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں, سیاسی ہونا چاہیے یا اس کا فوجی حل ہے؟ نہیں, سیاسی سفارتی دونوں ہوں گے. صرف میں نے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی 70 سال کی تاریخ میں کہ جنگوں سے تو حل نہیں ہوا, اور نہ پراکسی وار سے حل ہوا ہے. تو پھر ہمیں ڈپلومیٹک مینز جاری رکھنے چاہیے. انڈیا کو آئسولیٹ کریں جو آلریڈی ہو رہا ہے. آپ دنیا بین الاقوامی میڈیا دیکھ لیں, ہندوستان حالانکہ امریکہ اور مغرب بنیادی طور پر ہندوستان کے ساتھ ہیں, وہ اس کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں چین کے خلاف, اسی لیے اس نوعیت کی سپورٹ آپ کو نہیں نظر آتی حکومتوں کی طرف سے. لیکن ان ممالک میں بھی ان کی پارلیمنٹس, ان کی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز, ان کا میڈیا, ان کے تھنک ٹینک برملا بھارت جو اقدامات اٹھا رہا ہے بشمول جموں کشمیر, بابری مسجد, رام ٹیمپل, سب پہ بھارت کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے. تو بھارت نے ایک قیمت تو ادا کی ہے نا اس کی. تو قصوری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں سلامتی کونسل نے جو کردار ادا کیا, کیا وہ درست ہے؟ کیا جو مستقل مندوبین ہیں کیا وہ یہ کوشش کر رہے ہیں, ان کی حکومتیں یہ کوشش کر رہی ہیں, اپنی حکومتوں کو وہ آمادہ نہیں کر پا رہے, جو یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا؟ سلامتی کونسل کا کردار اور مستقل مندوبین کی جو کوششیں ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پھر؟ مستقل مندوبین کا تو ان کا کیا قصور ہے, ہندوستان اجازت نہیں دے رہا. اصل میں مسئلہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا اپنا جو رول ہے, جو ان افیکٹو رول ہے, اور جو وہ رول ادا نہیں کر سکی جب سے مورز وجود میں آئی ہے. دنیا میں اتنے جھگڑے ہوئے
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कामयाब नहीं होती। कामयाब वही होती है यूएन जहां पांचों परमानेंट मेंबर्स इकट्ठे हो जाए। वो अभी तक तो नहीं हुआ। एक मौका हुआ तारीख में, और वो हुआ था कोरियन वॉर में, और वो भी इसलिए हुआ था कि रशिया का जो नुमाइंदा था वो गलती से बाद में अंदाजा हुआ निकल गया सिक्योरिटी काउंसिल से। उसकी गैर हाजिरी में चारों बाकी जो थे उन्होंने मामला पुश कर दिया। तो सिक्योरिटी काउंसिल जब तक इकट्ठी नहीं, ये एक डेफिनेट प्रॉब्लम है, इसके चार्टर में मसला है, और जब तक इसकी तरफ तवज्जो नहीं यूनाइटेड नेशन देगी उसकी अपनी फ्यूचर के ऊपर सवाल उठेंगे। लेकिन मसला है कश्मीर जो है, जब से चीन और भारत का, देखिए अब 3 पार्टीज हो गई हैं, अब सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं, अब चीन, पाकिस्तान और भारत भी हैं। कश्मीरी तो बहरहाल हैं, मैं यूएन के चार्टर के हिसाब से कह रहा हूं कि 2 पार्टीज हैं। बुनियादी तौर पर कश्मीरी सबसे बड़ी पार्टी है, और अब जो लद्दाख में हुआ है, चाइना बहुत अहम पार्टी बन गया है। तो हिंदुस्तान को भी ये सोचना पड़ेगा, और अगर मोदी नहीं समझेंगे उनकी हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत मोदी की नहीं समझेगी, तो अगले इलेक्शन भी होंगे, नई हुकूमतें भी आएंगी। क्या ये पॉलिसी कामयाब हुई है? उनको नजर आएगा कि कामयाब नहीं हुई है, तो कोई ना कोई इसका रास्ता जो है निकलेगा, और इसको डिप्लोमेटिकली भी जिंदा रखना है। और भारत का चेहरा मस्त हो गया है, जो कुछ भी ये उन्होंने वहां किया है, इसके नतीजे में एक भारी कीमत अदा की है। और लोग कहते हैं ये वो भारत नहीं जो गांधी का भारत या जवाहरलाल नेहरू का भारत समझा जाता था। ये तो इस किस्म का एक दहशतगर्द किस्म की हुकूमत आई है जो कि माइनॉरिटीज का गला घोंट रही है। तो इसलिए कीमत तो अदा की है ना भारत ने। लेकिन कसूरी साहब, यूरोप में, मगरिब में कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है, लेकिन फ़लस्तीन में इतना कुछ हो रहा है, कश्मीरियों के साथ मजालिम ढाए जा रहे हैं, जुल्म हो रहा है, उससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फिर एक ही बात समझ में आती है कि दुनिया के इकनॉमिक इंटरेस्ट उनसे जुड़े हैं, अपने जो मुआशी मफादात हैं, बड़ी इकॉनमी है, भारत की एक बड़ी तजारती मंडी है भारत एक, तो अपने इकनॉमिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए फिर देखा जाए कि आलमी ताकतें जज्बात के बजाय मफादात को मद्देनजर रखती हैं, तो कभी भी कश्मीर के लिए आगे नहीं आएंगे ये लोग? नहीं, ये बात नहीं है। ये आपकी बात एक हद तक तो बिल्कुल ठीक है कि मफादात को आगे रखती हैं, और सारे मुल्क की मफादात को आगे रखते हैं। और जो है भारत को 2 फायदे, एक तो आपने बताया कि उनकी मंडी बड़ी है, लोग तिजारत करना चाहते हैं। दूसरा उनको ये फायदा है, आज मगरिब में फायदा है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। मैं हुकूमतों का जिक्र कर रहा हूँ, अवाम का, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र नहीं कर रहा। वो तो तनकीद कर रही है, मगरिब में भी कर रही है। हुकूमतों का एक और मसला यह है कि चाइना के साथ जो राइवलरी अमेरिका बिल्ड कर रहा है, हालांकि मगरिब टोटली उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूरोप मुकम्मल तौर पर सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये बात ठीक है कि उनकी सिंपैथीज हिंदुस्तान के साथ है चीन के खिलाफ। तो ये भारत को इसका भी फायदा है। लेकिन क्या हम इस बुनियाद पर, एक मुश्किल मसला है, हम अपनी तारीख छोड़ दें कश्मीरियों की? कभी नहीं ऐसा होगा। पाकिस्तान कश्मीरियों का केस प्लीड करता रहेगा तमाम अवेलेबल फोरम्स पे, और उसको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल सपोर्ट जारी रखेगा। लेकिन कसूरी साहब, एक कलीदी दबाव डालने की ज़रूरत है। जब तक कलीदी दबाव नहीं होगा तो अक़वाम मुत्तहिदा भी किसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर सकेगी, तमाम तर मुस्तकिल अराकीन हैं वो भी फैसला साजी की तरफ माइल नहीं होंगे। कलीदी दबाव पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है, और किस तरह से ये दबाव बढ़ाया जा सकता है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, कलीदी दबाव हमने तो तारीख में ये देखा है कि भारत पे तब पड़ता है जब दोनों ममालिक में जंग हो। जब जंग होती है तो सिक्योरिटी काउंसिल भी जाग जाती है, लेकिन उसकी बुनियादी कोशिश मसला हल कराने की नहीं होती। उसकी बुनियादी कोशिश होती है कि ये दोनों मुल्कों में जंग ना हो, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो एक तो यह है कि जब जंग के आप दहाने पे हो या जंग हो रही हो, तब तो वो एक्टिव होती है। नंबर 2 यह है कि हमें डिप्लोमेटिकली एक्टिव हम हैं भी, और उसी प्लेटफॉर्म में और एक्टिव होना पड़ेगा, कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि जो अमेरिका, मगरिब, जिनकी हुकूमतें सर-ए-दस्त सपोर्ट कर रही हैं भारत को, लेकिन वहां बहुत एतराज है। मसलन अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बाइडन जो है, उन्होंने, और जो कि अगली हो सकता है अमेरिका के सदर हो, उन्होंने खुले बंदों कहा है कि हम कश्मीर के मसला भारत के साथ उठाएंगे, और जो कश्मीरियों पर मजालिम हो रही है उसका जिक्र करेंगे। तो ये तो नहीं कि ट्रंप 100% जीतेंगे। ट्रंप जो, हालांकि
बाइडन की पॉलिसी चीन पे वो तकरीबन वो है जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की है, लेकिन कश्मीर पे मुख्तलिफ है। तो हर उसके अलावा जो भी ये ममालिक हैं, इनमें हमें ऐसे बंदे भी भेजने चाहिए, चाहे वो किसी, मुझे अभी नजर आता है ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में इस मुख्तलिफ जो जमातें हैं, इनमें कम से कम 3-3, 4-4 लीडर ऐसे हैं कि अगर ये बाहर जाएं तो इनको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी सुनेंगी और वहां के बड़े बड़े लीडर और पार्लियामेंटेरियंस भी उनकी बात सुनेंगे। वो हमें जारी रखना पड़ेगा। लेकिन कि आपका ये कहना कि जब दबाव कैसे बढ़ा जाए, दूसरा डिप्लोमेटिक है। अब जो OIC है, जो उससे तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो रही, इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि OIC एक्टिव ज्यादा होगी। एक हद तक वो सपोर्ट करते हैं, वो इस तरह सपोर्ट करते हैं कि वो कॉन्टैक्ट ग्रुप में हमें सपोर्ट करते हैं और कॉन्टैक्ट ग्रुप की 3 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं पिछले 1 साल में, लेकिन एक हद से आगे नहीं जाते क्योंकि उनके भी मफादात हैं, सऊदी अरब के, UAE के, और वो हमारी ख्वाहिश ये है कि मिनिस्टेरियल मीटिंग बुलाए। अब देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। अब पाकिस्तान वहां भी प्रेशर बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के पास जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, डिप्लोमेटिक है ना, वो तो कर रहे हैं। लेकिन कसूरी साहब, अब तक तमाम जगह पर इस मसले को उजागर किया गया, आलमी फोरम्स पर जाकर भी जो भी हुकूमत आई मसला कश्मीर पर बात की गई। इस हुकूमत ने, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी अभी 5 अगस्त को भी ये बात की कि वो मुख्तलिफ दारुल ख़िलाफ़ा में जाकर कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भी मुदल्लल तरीके से इस मसले को उठाया गया। एक तो ये फरमाएगा, इस 1 साल में जो पाकिस्तान ने तमाम तर कोशिशें की, उसके क्या नताइज हमें मौसूल हुए, या कहाँ पर हम लैग कर गए? अगर मज़ीद बेहतरी होती तो चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश किया। प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी वेल रिसीव थी, लेकिन इंप्रूवमेंट की तो बहरहाल गुंजाइश है। एक इशारा मैंने आपको ऑलरेडी किया है कि जो ऐसे लोग ढूंढे, चाहे वो हारे हैं, जीते हैं, मतलब है को चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं या नहीं, लेट्स से आपके मीडिया के बंदे हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो सकते हैं पाकिस्तान के, ऑपोजिशन के लीडर हो सकते हैं, लेकिन उनका मकाम वो होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जाए। वो ये नहीं कि आप जिसको मर्जी भेज दें क्योंकि उसके पास एक होता है। मकाम अगर उनका है, उनकी पाकिस्तान में रिकॉग्निशन है, वो लोग जब बाहर जाएंगे और जरूरत है कि इसको एक्टिवेट किया जाए। मसलन एक वक्त में 5-5, 6-6 ममालिक में हमारे बंदे भेजे जा सकते हैं। ये हमें परमानेंटली, आपने मुझे पूछा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी सही कोशिश तो की है। इसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है, इसको मजीद वाइडन करने की जरूरत है कि मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के भी शोबे हैं, मीडिया का है, ह्यूमन राइट्स का है, सिविल सोसाइटी है, ये ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, सब मिल के इसमें आपको रोल अदा करना पड़ेगा और डिप्लोमेटिक प्रेशर माउंट करना पड़ेगा उन ममालिक में जाके जो भारत के मामले में चुप रहते हैं, जिनका आपने जिक्र किया। वहां दुखती रग वो होगी कि जब हम वहां उनकी पार्लियामेंट में जाके, उनकी ह्यूमन राइट्स की बॉडी से, उनके मुल्क में थिंक टैंक्स हैं, उनके अखबारात हैं, उनसे हम जाके बात करें। इसको वाइडन किया जा सकता है और मैं समझता हूं ये करना चाहिए। सही। कसूरी साहब, इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि जी OIC का किरदार उतना ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो इस्लामी ममालिक हैं वो भी उस तरह से पेशरफ्त नहीं दिखा रहे। लेकिन अभी जो ज़मीनी पेशरफ्त हुई है वो ये भी हुई है कि OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के साथ खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उनकी तहकीकात के मुतालबे की भी हिमायत की है। इसको भी आप पॉजिटिव डेवलपमेंट कहेंगे? नहीं, मैं तो पॉजिटिव समझता हूँ। मैंने आपको खुद कहा कि OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप बड़ा एक्टिव है। जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तब भी है, लेकिन इस्लामी उम्मा के रिश्ते से पाकिस्तान के अवाम को उनसे इससे ज्यादा तवक्कुआत है। ठीक, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, हमारे साथ मौजूद थे और मकबूजा कश्मीर के हवाले से तफसील से बात कर रहे थे। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया गया, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती किया गया और ये मसला चंद दिनों में, चंद हफ्तों में हल होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको ये मसला उजागर करके रखना पड़ेगा। हम हर फोरम पर ये मसला उजागर कर रहे हैं और कलीदी दबाव डालने की मज़ीद ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल करवाना ज़रूरी है और इस मसले को जितना ज़्यादा ज़िंदा रखा जाएगा, उजागर रखा जाएगा, ये मसला उतनी ही जल्दी अपने
اپنے حل کی طرف جائے گا. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کورونا کے حوالے سے حکومتی سطح پر کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں, لاک ڈاؤن ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے ویکسین کے حوالے سے. وہ پیش رفت کیا ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے نیوز آر. آلریڈ جی, ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. دنیا کو مفلوج کر دینے والی بیماری کرونا پاکستان میں بھی دم توڑ رہی ہے. اسی کے پیش نظر حکومت نے ایس او پیز کے تحت ختم کرنے کی لاک ڈاؤن کو نوید سنا دی ہے, اور حکومت کی طرف سے فیصلے کیے گئے ہیں. قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا, اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے. کاروباری طبقے کے لیے خاص طور پر خوش آئند بات ہے. کرونا کیسز کم ضرور ہوئے ہیں, لیکن کرونا ختم نہیں ہوا ہے. مارچ میں جو پابندیاں لگائی گئی تھیں وہ پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں اہم اور بڑے فیصلے کیے گئے. کرونا قابو میں ہے, WHO کی گائیڈ لائنز کے مطابق قابو میں ہے, اس لیے لاک ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھول دیے جائیں گے, لیکن 7 ستمبر کو اس سے پہلے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. ملک بھر میں کیفیز اور ریسٹورنٹس پر جو پابندیاں ہیں وہ بھی اٹھا لی جائیں گی, اور 10 اگست کو مکمل طور پر تمام تر کیفیز اور ریسٹورنٹس بھی کھول دیے جائیں گے. سیاحتی مقامات اور ہوٹلز 8 اگست سے آپریشنل ہو جائیں گے, جبکہ فلائٹ اور ٹرین آپریشنز کو بھی جو پابندیاں ان پر لگائی گئی تھیں ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. سینما تھیٹرز یہ بھی 8 اگست سے کھول دیے جائیں گے. 15 ستمبر سے شادی ہالز بھی کھول دیے جائیں گے. اس حوالے سے اہم پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن ابھی اس پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ عید سے پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ خطرہ ہے کہ عید کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ کورونا کے کیسز میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو جائے, اس لیے پہلے سے 3 دن پہلے ہی لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے, ڈاکٹرز حضرات یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک دم سے پتہ نہیں لگے گا کہ کورونا کے کیسز دوبارہ بڑھ گئے ہیں. 2 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کیا دوبارہ ٹرانسمیشن تو شروع نہیں ہو گئی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں جو ہے آسٹریلیا میں تیار ہونے والی ویکسین کے لیے انسانوں پر تجربات کا آغاز کر دیا. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اس حوالے سے اس پر کام کر رہے تھے. اس سے پہلے ہماری ان سے بات بھی ہوئی تھی پروگرامز میں آ کر, اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوتی تھی اس پر ہم ان سے بات کرتے تھے. پاکستان میں کرونا ویکسین جو ٹیسٹنگ ہے اس کی تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے. اس اہم پیش رفت کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور آگے جا کر ممکنات میں سے کیا ہے, کیا جو کہا یہ جا رہا ہے کہ دوسری لہر بھی آ سکتی ہے, کیا دوسری لہر اگر آتی ہے تو اس پر قابو پایا جا سکے گا. سب سے پہلے ہم یہ جو اہم پیش رفت ہوئی اس کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وی سی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب جو اہم پیش رفت ہوئی ہے اس سے کرونا وبا پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکے گا, کیونکہ بین الاقوامی تحقیقات کے ساتھ آپ کام بھی کر رہے تھے پہلے, جو تمام تر چیزیں چل رہی تھیں, یہ جو اہم پیش رفت ہوئی ہے اس کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ کیجیے گا, یہ مؤثر ثابت ہوگی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں کوئی تقریباً 2 درجن کے قریب ویکسینز دنیا کے مختلف ممالک میں ٹیسٹ بھی ہو رہی ہیں اور بن بھی رہی ہیں, لیکن ابھی یہ حتمی طور پہ کہنا کہ یہ بہت مؤثر ویکسینز ہیں اور بہت سیف ہیں, یہ بہت قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے انہوں نے اینیمل ایکسپیریمنٹیشن سے ہیومن میں جب شروع ہو رہی ہیں, فیز 1 ٹرائل, فیز 2, 3 اور پھر فیز 4 جو مارکیٹنگ ٹرائلز ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ابھی امید تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے بہت ہے کہ انشاءاللہ یہ ویکسینز مؤثر ثابت ہوں گی, اور یہ ہماری جو پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جو لوگ رہتے ہیں, جو جن کو خطرہ منڈلا رہا ہے کہ وہ کرونا میں خدا نہ خواستہ مبتلا نہ ہو جائیں, تو ان کے لیے یہ ایک مؤثر ٹول ہوگا ثابت. تو لیکن ابھی تو یہ ظاہر تجرباتی طور پہ یہ ویکسینز یوز ہو رہی ہیں تمام دنیا میں, اور اب اس میں پاکستان بھی الحمدللہ شامل ہو گیا ہے کہ اگر یہ واقعہ ہی مؤثر ہیں تو پھر پاکستانیوں کو بھی اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے, کہ پاکستانیوں کی زندگی بھی بچنی چاہیے اور ان کو اس سے مبتلا ہونے سے بھی بچانا چاہیے ہمیں, تاکہ وہ بھی اس جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو بریکنگ ڈیولپمنٹ ہے اس فیلڈ میں, کرونا کی فیلڈ میں, اس سے پاکستانی پیچھے نہ رہیں اور وہ بھی اسی راول دفتے کا حصہ ہوں جس میں ترقی کرنے والے ممالک شامل ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس پر ٹرائل شروع ہو گئے ہیں, کس طرح سے یہ پروسیس ہوگا؟ دیکھیں ٹرائلز کی ہم نے انرولمنٹ شروع کر دی ہے والنٹیئرز کی, جن کو کرونا ابھی تک نہیں ہوا پاکستانیز کو. تو ان میں ظاہر ہے ایک پلیسیبو گروپ ہے
کہ جن کو ہم میچڈ پلیسیبو دیں گے جو اس میں ایکٹیو ویکسین نہیں ہوگی، اور ایک گروپ کو ہم دے رہے ہیں جو ایکٹیو ویکسین ہے، اور یہ بڑی سیف ویکسین ہے کیونکہ یہ وائرس سے نہیں بنی، یہ کرونا کی وائرس سے، یہ انسیکٹ میں ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی سے بنی ہے، جس سے انسولین بھی بنتی ہے، گروتھ ہارمون اور اینٹی کینسر کی دوائیں بھی بنتی ہیں، اسی طرح ہی جراثیموں سے، یہ ان سے بنی ہے۔ تو اس میں سائیڈ ایفیکٹس بھی کم ہوں گے اور خطرات بھی کم ہوں گے، کہ اس کا یہ خدا نخواستہ خطرہ نہیں ہے کہ اس سے کسی کو بیماری لگ جائے گی کرونا کی۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے کیا پہلے اینیملز پر ٹرائلز کیے گئے ہیں، وہ کامیاب ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر ہیومنز کی طرف ہم آ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ پروسیس کس طرح سے ہوگا؟ کیا ایج لیمٹ ہے لوگوں کی جن پر یہ ٹرائل کیا جانا ہے؟ لوگ خود اپروچ کر رہے ہیں یا والنٹریلی لوگ آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اینیملز میں ہم بھی کر چکے ہیں ٹرائلز اس کے، مائس ماڈل میں، ریبٹ ماڈل میں، اور امریکہ میں بھی اسی ویکسین کے ٹرائلز ہو چکے ہیں، NIH نے کیے ہیں، آسٹریلیا میں ہو گئے ہیں، کوریا میں ہو گئے ہیں۔ تو یہ مختلف ممالک میں اینیمل ایکسپیریمنٹیشن کے فیز سے یہ نکل چکی ہیں۔ فیز 1 ٹرائل اور فیز 2 ٹرائل آسٹریلیا میں ہو چکے ہیں۔ ہم ان کا فیز 1B یا 2A ٹرائل شروع کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیلدی والنٹیئرز کو لے کے ان کو یہ لگائیں گے اور انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ جو حاملہ خواتین ہیں یا جو دودھ پلا رہی ہیں مائیں، ان کو ایکسکلوڈ کر دیں گے۔ 18 سال سے 65 سال کے لوگوں کو یہ انیشلی لگے گی ویکسین، اور ان میں شوگر والے مریض بھی ہوں گے، بلڈ پریشر والے بھی، جو ایک ہماری پاپولیشن میں جو بھی اس کا ایک رینڈم سیمپل ہے وہ ہوگا۔ اور ہم نے والنٹیئرنگ کیونکہ اخبارات کے ذریعے یہ شروع کر دی ہوئی ہے اور رجسٹر کر رہے ہیں آج کل والنٹیئرز، تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے نتائج بھی آنے شروع ہوں گے۔ اور یہ 2 ڈوزز ہیں، ایک کبھی لگائیں گے ہم اور ایک 3 ہفتے بعد لگائیں گے، اور ہم نے دیکھنا یہی ہے کہ جو پروٹیکٹیو اینٹی باڈیز ہیں یا نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز ہیں وہ کس مقدار میں پاکستانی پاپولیشن میں بنتی ہیں اور کتنی دیر تک وہ مؤثر رہتی ہیں۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ پاکستانیز اور گوروں میں تو ہمیں کسی حد تک پتہ ہے، یا بلیکس میں پتہ ہے، لیکن ہماری پاپولیشن میں ابھی یہ پہلی اسٹڈی ہوگی، اس لیے یہ کہنا قبل وقت ہوگا کہ یہ کتنی دیر کے لیے پروٹیکٹ کرے گی بیماری سے اور کتنی مؤثر طریقے سے پروٹیکٹ کرے گی۔ یہ تو ظاہر ہے ایک ٹرائل کا حصہ ہے، یہ ٹرائل اسی لیے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ان سوالات کے وہ جواب دے سکیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، اس کے فائنل ریزلٹس کب تک آئیں گے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پہلی ڈوز، اس کے بعد 3 ہفتے کے بعد سیکنڈ ڈوز ہوگی، اس کے بعد کتنا ٹائم مزید لگے گا؟ اور جو لوگ کرونا سے متاثر نہیں تھے وہ لوگ اس ٹرائل میں شامل ہیں، تو کیا یہ ان کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرے گی؟ اور دیگر ممالک میں جو کرونا کا بیہیویئر ہے، پاکستان کے بیہیویئر کے حساب سے جو کرونا ہے اس کے لیے سوٹیبل ہے یہ؟ بالکل یہ سوٹیبل ہے، لیکن سوٹیبلٹی کا تو ظاہر ہے تحقیق سے ہی پتہ چلے گا، کہ ایویڈنس سے پتہ چلے گا کہ ایویڈنس کیا ہے، اور جہاں تک یہ کتنی دیر تک یہ ٹرائل چلے گا، یہ تو سالہ سال چلے گا، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ 1 سال لگنے کے بعد بھی یہ پروٹیکٹ کرتی ہے یا ایک اور ڈوز لگانی پڑے گی اس سٹیج پہ، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ کئی سالوں تک آپ کو پروٹیکٹ کرنی چاہیے، لیکن یہ ختمی طور پہ تو وقت بتائے گا کہ جو ہمارے پاکستانیز میں اس کی لگانے سے جو آپ کی امیون سسٹم ہے اینٹی باڈیز بنائے گا IgG کی، وہ اینٹی باڈیز کس لیول تک، ظاہر ہے 2 ہفتے میں وہ بن جاتی ہیں، جو کہ انشاءاللہ بن جائیں گی۔ اس کے بعد وہ لیول کب تک مینٹین رہتا ہے، اور 3 ہفتے بعد ایک اور ٹیکہ لگائیں گے جس سے وہ ان کو بوسٹنگ اور زیادہ اینٹی باڈیز مزید بن جائیں گی۔ اب ان کو ان کی لائف کے کئی ویکسینز ایسی ہیں، جیسے پولیو کی ویکسین ہے، جیسے ممپس کی، میزلز کی، BCG ویکسین ہے جو ٹوبرکلوسس کی ہے، کہ ان کی جو اینٹی باڈیز ہیں وہ بچوں میں لگائی جائے تو زیادہ مؤثر بنتی ہیں، لیکن اس کا افیکٹ ان اینٹی باڈیز کا لائف لانگ رہتا ہے۔ تو اب یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا، کوئی بھی دنیا میں ابھی ایسا ٹرائل نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری کو دنیا میں نمودار ہوئے ہی کوئی 6-7 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ دسمبر 2019 کو تو پہلا کیس ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ کام شروع ہوا، اور ابھی جو ویکسینز پہ میکسیمم کام ہو رہا ہے وہ 6 ہفتے سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے
یہ تو وقت بتائے گا کہ 3 مہینے بعد کیا اینٹی باڈیز کا خدا نخواستہ ٹیٹر نیچے گر تو نہیں جاتا کہ اگین ایک اور ڈوز لگانی پڑے. لیکن ابھی جو جس پروٹوکول پہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں صرف 2 ڈوزز ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ میئر کرتے رہیں گے اینٹی باڈیز ان والنٹیئرز کی جن کو یہ دی گئی ہے کہ ان کی کتنی ریشو کیا ہے ان کے گرنے کی، یا وہ اسٹیبل ہیں ان کے باڈیز میں، یہ پروٹیکشن ان کو لائف لانگ ہے یا ان کو 1 سال کے لیے 5 سال کے لیے، یہ کہنا بہت قبل وقت ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کیا اس سے پہلے بھی کسی اور ملک میں اس کے ٹرائل ہو چکے ہیں، یا پاکستان میں اس کے ٹرائل ہو رہے ہیں پہلی دفعہ ہو رہے ہیں؟ اور دیگر ممالک میں کون کون سے ممالک ہیں جو اس پر ٹرائل کر رہے ہیں؟ اور پاکستان میں جو ٹیسٹنگ کا معیار ہے کہ وہ بین الاقوامی ہے، اس لیے پاکستان کو چوز کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ٹرائلز ہیں یہ تقریباً پوری دنیا کے ممالک میں، اسپیشلی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپ کے تقریباً تمام ممالک میں ہو رہے ہیں. انگلینڈ میں ہو رہا ہے، یو کے میں، جرمنی میں ہو رہا ہے، فرانس میں ہو رہا ہے، اسپین میں ہو رہا ہے، اٹلی میں ہو رہا ہے، اور امریکہ میں 3 ٹرائلز چل رہے ہیں. آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، کوریا میں ہو رہا ہے، قزاقستان میں ہو رہا ہے، بہت سارے ملکوں میں ہو رہا ہے. اور پاکستان کے میں اس لیے یہ کیونکہ ہماری یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ایک کافی کلوز ریسرچ کولیبوریشن ہے بہت ساری آکسفورڈ یونیورسٹی یو کے سے، تو اس لیے یو کے اور ہم مل کے کر رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ساتھ. اور دوسرا جو اس کا یہ بنائی گئی ہے یہ جو ویکسین، یہ بیسیکلی آسٹریلیا کی ایک فلنڈرز یونیورسٹری ہے وہاں پہ ایڈلیڈ میں، اور اس کا جو کیمپس ہے وہ سڈنی میں بھی ہے، اور آسٹریلیا کے مختلف اور شہروں میں بھی ہے. اور یہ ہمارا آلریڈی ان کے ساتھ بہت زیادہ کولیبریشن ہے. یہ وہی گروپ ہے پروفیسر نکولسکی کا جو جس نے سارز 1 پہ جو سوائن فلو ہے اس پہ بھی ویکسین بنائی تھی، اور فلو کی آرڈنری فلو کی بھی ویکسین وہی بناتے ہیں، اور یہ اسی انفراسٹرکچر کو اور اسی طریقے سے یہ ویکسین بنائی گئی ہے. ظاہر ہے یونیورسٹی کا انٹرسٹ یہ تھا کہ پاکستانیز میں اس کو ٹیسٹ کیا جائے. آسٹریلین نے جو ٹیسٹ کیا ان کو کچھ 6 ہفتے ہو گئے ہیں اس کو شروع کیے ہوئے، اور ان کی کافی اچھی اینٹی باڈیز ان کی پاپولیشن میں موجود ہیں 6 ہفتے بعد. تو اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان میں ان کو ٹیسٹ کیا جائے. ٹیسٹ کر کے جب ہماری پاپولیشن میں، کیونکہ ہمارا ہوسٹ رسپانس فرق ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا، تو پھر اس کو عام پبلک کے لیے مہیا کیا جا سکتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب اب ذرا جو بھی فیصلے لیے گئے ہیں اس پر بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا. کرونا کیا اس نہج پر پہنچ چکا ہے؟ پاکستان میں اس وقت کرونا کی کیا صورتحال ہے؟ کیا اس سچویشن میں آگے ہیں کہ اتنے بولڈ سٹیپ لیے جا سکیں، تمام کاروبار کھول دیے جائیں؟ دیکھیں اللہ کا جس قدر بھی ہم شکر کریں کم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا. ہمارے ہمسائے ممالک میں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ انفارچونیٹلی وہاں ڈیتھس بھی بہت ہو رہی ہیں اور بیماری بھی بہت شدت سے بڑھ رہی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضل و کرم کیا پاکستان پہ. کسی کی دعا لگی پاکستانی، کسی کی مسلمان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. تو ظاہر ہے ابھی بیماری ڈکلائن پہ ہے، لیکن یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا کہ ختم ہو گئی ہے یا یہ اس کا خطرہ ٹل گیا ہے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ خطرہ اس وقت بہت زیادہ موجود ہے، کیونکہ جو ٹرانسمیشن یہ عید الاضحیٰ کو ہوئی ہے اس کا ابھی تک افیکٹ نہیں آئے گا. اس کا کوئی افیکٹ آئے گا 10 دن سے 2 ہفتے بعد تک. تو اس لیے، اور دوسرا اس کے بعد 14 اگست آ رہی ہے، پھر محرم آ رہے ہیں، پھر ربیع الاول آ رہی ہے، پھر 6 سپٹمبر آ رہی ہے. یہ تمام ایسے دن ہیں جس میں کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور خاص کر محرم میں مجالس ہوتی ہیں اور یہ جلوس نکلتے ہیں جس میں بڑا کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو ٹرانسمیشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں. جہاں تک گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ چیزیں کھولنی، تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے تو اس لیے ہی فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ وہ گورنمنٹ یہی چاہے گی کہ معیشت جلد بحال ہو، بے روزگاری کم ہو، لوگوں کی جو فائنینشیل ہارڈ شپ کم ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اب عوام پہ اونس زیادہ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے، تاجروں پہ زیادہ ہے، ریسٹورنٹ اونرز پہ زیادہ ہے، سینما اونرز پہ زیادہ ہے کہ وہ ایس او پیز کی انشور کریں کہ وہ فالو ہوتے ہیں، شادی گھر والے کریں. ادروائز تو یہ خدا نہ خواستہ پھر آ گئی تو پھر ہمارا ملک بہت زیادہ پیچھے چلا جائے گا، اور انسانی جانوں کے لحاظ سے تو
ہمیں بہت زیادہ ایک خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ معیشت کی بالکل ہی پھر بہت زیادہ معیشت پہ بھی پریشر آ جائے گا. تو اس لیے جو گورنمنٹ نے کرنا تھا وہ تو گورنمنٹ کر چکی. انہوں نے ظاہر ہے اپنے تئیں جو بھی بہتر سمجھا وہ کیا. اب اٹ از بال جو ہے وہ عوام کے, تاجروں کے, سنیما ہاؤسز کے اونرز کے اور دکانداروں کے, ان تنظیموں کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ ان پہ ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو گورنمنٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی زبردستی کوئی سینما چلا جائے یا زبردستی کوئی ریسٹورنٹ جا کے کھانا کھائے. یہ تو اب عوام پہ ہے کہ ان کو ایک چوائس دی گئی ہے کہ جی وہ ٹیک اوے کر لیں یا خود گھر پکا لیں یا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ولنریبل زیادہ کر لیں. تو مارکیٹ فورسز آئی ایم شور کہ عوام میں اتنا شعور کچھ نہ کچھ بیدار ہوا ہے جس کی وجہ سے اس بیماری کی کمی آئی ہے. تو اللہ کرے کہ عوام اس میں بھی شعور شو کریں اور یہ نہیں سمجھیں کہ وہ بالکل خطرہ ٹل گیا یا وہ کوئی قید سے چھوٹ گئے ہیں کہ وہ جو مرضی کرتے پھریں. ان کو بہت زیادہ, خاص کر ان حالات میں جب کہ سب کچھ کھل رہا ہے, اپنا اور اپنے فیملی کا, بچوں کا, اپنے کولیگز کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک دم بڑھ سکتی ہے اور اگر اب بڑھی تو پھر بہت مشکل ہوگا اس کو کنٹرول. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ ڈاکٹر حضرات یہ بات کر رہے تھے کہ انکیوبیشن پیریڈ تھوڑا سا 2 ہفتے کا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ٹرانسمیشن دوبارہ تو نہیں ہوگی. عید کے فوراً بعد ہی یہ فیصلہ لے لیا گیا. اگر 2 ہفتے ویٹ کر لیا جاتا یا ایسا نہ ہو کہ عید پر یہ صورتحال بگڑی ہو اور ابھی کیسز سامنے نہ آ رہے ہوں, مرحلہ وار یا فیصلے کر لیے جاتے؟ دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن ظاہر ہے یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا, اور گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے NCOC, ان کا کوارڈینیشن کا اور کنٹرول سینٹر ہے, اور انہوں نے ابھی تک جو بھی فیصلے کیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا, ان کے بہتر آئے. تو ہم یہ تو اگر وہ ہم سے پوچھتے تو ہم ضرور ان کو یہی کہتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مرحلہ واز کو لیں, لیکن انہوں نے اپنے طور پہ زیادہ بہتر اس کو اسٹڈی کیا ہوگا یا ان کے پاس زیادہ ڈیٹا اویلیبل ہوگا اس چیز کا کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا. لیکن بہرحال اب تو جو انہوں نے لینا تھا وہ فیصلہ لے چکے ہیں. اب اس وقت مجھے, آپ کو اور عوام کو اس فیصلے کا ویلکم کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے کہ یہ فیصلہ اللہ کرے کہ کامیاب ہو, کہ یہ فیصلہ اچھی پیغام لے کے آئے تمام پاکستانی کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ہماری زندگیاں بھی سیف رہیں اور ہماری معیشت بھی بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میرا آخری سوال, ابھی جس طرح سے کہا جا رہا تھا دوسری لہر آئے گی, کیا ایسا ممکن ہے کہ دوسری لہر کا خطرہ تو موجود ہے لیکن اگر دوسری لہر آ جاتی ہے تو کیا ہم پھر اس سچویشن میں ہوں گے کہ ہم اسے نمٹ سکیں؟ اس سے پہلے تو کہیں نہ کہیں ہم نے قابو پا لیا, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر بھی رہے ہیں, لیکن دوسری لہر اگر سویر ہوتی ہے تو کیا ہم قابو پا سکیں گے؟ ہمارا ہیلتھ سسٹم, ہماری تمام تر پالیسی, سب کچھ؟ دیکھیں دوسری تیسری یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ اب ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہے, تو اس کو ہمیں اپنی زندگی کو چلانا ہے اسی بیماری کے ساتھ جس کو ہم نیو نارمل کہتے ہیں. چاہے ہماری شادیاں ہیں, چاہے جنازے ہیں, چاہے مساجد ہیں, چاہے محرم ہے, چاہے عیدیں ہیں, ہمیں اسی طرح منانی ہے کہ یہ سیف ان کو کر کے منانا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں مبتلا ہوں, لیکن اس وقت ظاہر ہے ہاسپٹلز میں تو ہمارے پاس تجربہ بھی ہے, ہمارے پاس دوائیات بھی ہیں, ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے, ہمارے پاس وینٹیلیٹر بھی ہے, لیکن اللہ یہ کرے کہ وہ استعمال کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے, کیونکہ ظاہر ہے ایک وقت آیا تھا کہ ہاسپٹلز میں بالکل کیپیسٹی ختم ہو گئی تھی, لیکن ایسا نہیں ہے, اس وقت تو کیپیسٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو گورنمنٹ نے بھی فیصلہ لیا ہے انہوں نے اسی لیے لیا کہ ان کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ اس وقت وینٹیلیٹرز وغیرہ 90% خالی پڑے ہیں, بیڈز جو انہوں نے کیے ہیں وہ 90% خالی پڑے ہیں. اللہ کرے کہ وہ خالی ہی رہیں اور ان کو نئی ضرورت پڑے بھرنے کی, لیکن وہ کیپیسٹی وائز یا پریپریشن وائز میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایک جان کا بھی چلے جانا بہت بڑا المیہ ہے, اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو پریونٹ ابھی بھی کریں. ہم چاہے کھل بھی گیا سارا کچھ, ہم پھر بھی اوائڈ کریں ایسی جگہوں پہ جانا, سینما ہاؤسز یا ریسٹورینٹس. گھر کی کمفرٹ میں آپ فلم دیکھ لیں, گھر کی کمفرٹ میں آپ کھانا کھا لیں, خود پکا لیں, گھر میں آپ فی الحال نماز پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. تو اس کو آہستہ آہستہ اپنی لائف کو
आहिस्ता आहिस्ता आप उस तरफ लेके जाएं, नॉर्मलसी की तरफ। और नॉर्मल ये वो लाइफ होनी नहीं है जो आपकी कोरोना आने से पहले है। फिर भी इसमें कुछ ना कुछ मास्क का यूज रहेगा, हैंड वॉशिंग का यूज रहेगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग का यूज रहेगा। जो भी आप करेंगे, जाहिर है आपके दफातर ठीक में है। मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी, मेज़ें दूर दूर लगानी पड़ेंगी, स्टूडियोज में कंप्यूटर दूर दूर लगाने पड़ेंगे। ये चीज़ें तो अब हमें करते रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। और पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से अभी तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। मुकम्मल तौर पर कोरोना का खात्मा जब तक नहीं हो जाता तब तक एहतियात बरतना ज़रूरी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर खात्मे के हवाले से तभी कहा जा सकता है जब इसकी वैक्सीनेशन होना शुरू हो जाएगी, जब इसकी वैक्सीन पर जो ट्रायल शुरू हुए हैं उनके नताइज सामने आ जाएंगे तो कहा जा सकेगा कि इसकी वैक्सीन, इसका इलाज दरियाफ्त हो चुका है। लेकिन इसकी दूसरी लहर, तीसरी लहर, अब नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाने में बहुत वक्त लगेगा। एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो हुकूमत की तरफ से फैसले किए गए हैं वो भी अवाम पर ही मुनहसर है कि अवाम कितना एहतियात बरतने हैं। हुकूमत की तरफ से तमाम तर पाबंदियां उठा ली गई हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने कोरोना पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है, बल्कि कोरोना केसेस में कमी आई है जिसके पेश नज़र ये तमाम तर फैसले किए गए हैं। और इन फैसलों के पेश नज़र भी अवाम को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये आप पर मुनहसर है कि आप बाहर जाते हैं, बाहर जाते हुए आप कितनी एहतियात बरतने हैं, समाजी फासला कितना बरकरार रखते हैं। अभी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ हम नहीं लौटे हैं, अभी हमने कोरोना के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है जब तक मुकम्मल तौर पर इलाज दरियाफ्त नहीं होता। और पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग की तैयारी शुरू होगी। अब देखना है कि इसके नताइज कब सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।